صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیز دوستوں، بزرگوں، یہ جو ہے مکتب کا پروگرام چل رہا ہے۔ آج کل کے اس حالات میں اور ماحول میں ہماری نئی نسل کو، ہمارے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا اور دینی تعلیم دلانا بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جہاں پر ہم اسکول کی دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، جتنی اہمیت ہمارے نزدیک اس تعلیم کی ہے، اس سے زیادہ اہمیت دینی تعلیم کی ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ دینی تعلیم انسان کی دنیا بھی بناتی ہے اور آخرت بھی بناتی ہے، اور دنیاوی تعلیم سے جو ہے انسان کی دنیا تو بن جائے گی لیکن آخرت نہیں بن سکتی۔ انسان کے پاس اگر دینی تعلیم ہوگی تو اسے دنیا میں زندگی گزارنے کا طور طریقے بھی آ جائیں گے، اور آخرت میں جو ہے کامیابی کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے سوالوں کی جواب بھی دے سکے گا۔ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی کہ علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر قبیلے میں، ہر خاندان میں، ہر گاؤں میں ایک ایسی جماعت ہونا چاہیے کہ جو ہے بستی سے نکل کر دین کا علم حاصل کرے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ ہر قبیلے میں، خاندان میں کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے، ہر خاندان میں، ہر گاؤں میں، کہ وہ جو ہے دین کا علم حاصل کرے، اور دین کا علم حاصل کر کے جب واپس آئے تو اپنے قوم کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سنائے، دین کی سمجھ اور دین کا علم انہیں بتائے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے بنے۔ علم والوں کے بہت سارے فضائل قرآن مجید میں آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے بھی فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے۔ سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سارے نبیوں کے سردار، سارے نبیوں کے نبی، ساری انسانیت کے نبی، انہوں نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، قرآن کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، دوسروں کو سکھائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے یہ مبارک کلمہ اور یہ مصداق ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ دینی علم یہ معمولی علم نہیں ہے، یہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک راستے سے گزر رہے تھے قبرستان سے، تو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس قبرستان میں جو قبر ہے اس میں جو ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو پھر وہاں سے چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد دوبارہ وہاں سے ان کا گزر ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، تو پھر وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ جس قبر میں عذاب ہو رہا تھا پچھلی مرتبہ، اب اس قبر والے سے اس عذاب کو ہٹا دیا گیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ عذاب کو ہٹانے کا کیا سبب اور کیا ذریعہ بنا؟ اس قبر والے کو پہلی مرتبہ عذاب ہو رہا تھا، اور جب دوسری مرتبہ یہاں سے میرا سفر ہوا تو عذاب کو کیوں ختم کیا گیا، کیوں ہٹایا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ جس بندے کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، جب وہ دنیا سے اس کا انتقال ہوا تو اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور اس بچے کو مکتب میں داخلہ دلوایا گیا، اور اس بچے نے آج مکتب میں جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے حیا آئی کہ جس کا بچہ دنیا میں مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکار رہا ہو، میں اس کے باپ کو کیسے قبر میں عذاب دوں؟ تو یہ مکتب کی تعلیم کا فائدہ، یہ دینی تعلیم کا فائدہ۔ دنیاوی تعلیم پر ایسے کوئی فائدے نہیں ہے، دنیا کی حد تک ہم کامیابی کی زندگی گزاریں گے، لیکن آخرت ہماری کامیاب ہوگی تو دینی تعلیم سے، قرآن مجید کی تعلیمات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر ہم چلنے والے بنیں گے۔ ایک بچہ جب دینی تعلیم حاصل کر کے اپنے گھر پہنچتا ہے تو اس کے ذریعے سے خاندان سدھر جاتے ہیں، اس کے والدین سدھر جاتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو دینی تعلیم دیتا ہے، نمازوں کی تعلیم دیتا ہے، قرآن مجید پڑھاتا ہے،
تو اس دینی تعلیم کو ہم حقیر نہ سمجھے، معمولی نہ سمجھے، بلکہ اس کی اہمیت کو ہمارے دل میں ہم کو بٹانا چاہیے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ حدیث شریف میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، یعنی جو اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے اللہ انہیں کامیاب کرتے ہیں، اور جو قرآن مجید کے احکامات کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف زندگی گزارتا ہے اللہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ ناکام کرتے ہیں۔ تو یہ مختصر سی باتیں تھی، اصل بات تو اصل بیان مفتی صاحب کا ہونا ہے۔ توجہ کے ساتھ ہم جب آخر تک بیٹھے رہیں، یہ ہماری مختصر سی باتیں تھی، جو کچھ بے جوڑ باتیں کہی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔